روایت ہے, بیہقی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء. میرے نبی نے فرمایا کہ دلوں پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے زنگ آتا ہے. قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ, صحابہ نے جب یہ سنا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو صحابہ پکار اٹھے, حضور دلوں کی اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ بتا دیجئے, دلوں کی زنگ کو کیسے ہم دور کریں. تو میرے نبی نے علاج بتایا اور دو کام بتائے. قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا. پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ آپ نکالیے اس کام کے لیے کہ آپ اس میں موت کا مراقبہ کرے, یہ تصور کیا کرے کہ آج میں مر چکا ہوں. فرض کیجئے کہ آج میں مر چکا ہوں اور میرے اہل خانہ اس وقت مجھے تخت پر بٹھا چکے ہیں, مجھے کوئی غسل دے رہا ہے, مجھے اگلا آدمی کفن پہنا رہا ہے. آج مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے اختیار سے ہلا سکوں, مجھ پر اور لوگ پانی بہا رہے ہیں. تصور کیجئے کہ ایک دن میری میت امام صاحب کے سامنے ہوں گے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے میرا جنازہ پڑھا رہے ہوں گے. پھر تصور کیجئے کہ ایک دن آئے گا اور ضرور آئے گا, ضرور آئے گا, ضرور آئے گا کہ میرے گھر والے میرے اس جسم کو اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیں گے اور قبر کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا. اس مختصر سرزمین میں, زمین کے اس مختصر ٹکڑے میں میرے اعمال کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا. آپ کو اگر کوئی کام آنے والا ہے تو دنیا میں ہی آپ نے موت کو یاد کیا ہوگا, اللہ کو یاد کر کے جو آپ روئے ہوں گے, یہ بہتے ہوئے آنسو, یہ آہیں اور یہ دعائیں کام آئیں گی. وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ گناہوں کی زندگی گزاری, نافرمانی کی زندگی گزاری, غفلت کی زندگی گزاری, ارے مجھے آپ بتائیے نا کہ اگر ایک سانپ ایک آدمی پر آج چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. اس کی چیخوں سے تو آسمان چھیرے گا, کتنا چیخے گا, کتنا تڑپے گا کہ ایک انسان پر صرف ایک سانپ چھوڑ دیا جائے تو وہ چیخ چیخ کر اپنا گلا پھاڑ دے گا. ارے میرے بھائیوں, ایک وقت آنے والا ہے کہ نافرمانوں پر زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ 70 اژدہوں کو مسلط کر دیں گے. ان میں سے ایک اژدہا اگر زمین پر ایک پنکار مار دے تو ساری کائنات میں پھر آپ کو کہیں دور دور تک سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا. ساری کائنات بنجر زمین بن جائے گی. ایسے خوفناک اژدہے 70 کے 70 اللہ ایک انسان پر مسلط کر دیں گے, جو اسے صبح بھی ڈسیں گے, دوپہر کو بھی ڈسیں گے, شام کو بھی ڈسیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اگر ہم نے نافرمانی والی زندگی گزاری, غفلت والی زندگی گزاری, تو یہ سانپ مجھ پر مسلط ہونے والے ہیں, آپ پر مسلط ہونے والے ہیں. ان سانپوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیں اور قرآن پاک کثرت سے آپ تلاوت کیجئے. آپ کے پاس 24 گھنٹے میں سے کون سے ٹائم فارغ ہے, ایک قلم اٹھائیے اور ایک کاپی اٹھائیے, اس میں آپ لکھ لیجئے کہ آپ کے پاس فارغ کون سے ٹائم ہے. آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ, جتنا بھی آپ کر سکیں وہ ٹائم آپ قرآن کو دیجئے, قرآن کا دیدار کیجئے. جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. یہ آگے آپ کو بہت کام آنے والا ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے, بہت روئیں گے, بہت تڑپیں گے. لیکن اس رونے کا اور اس تڑپنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج اگر آپ اس دنیا میں اتنا بھی آنسو بہا لیتے ہیں جو باہر بھی نہ نکلے, وہ آنسو اندر آنکھوں کے کٹورے میں اندر ہی رہ جائے, تو یہ بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن بہت کام آئے گا. لیکن وہاں آپ
आंसू के समंदर बहाएं, कोई फायदा ना होगा। तो आइए आज हम अज़म कीजिए, हम इरादा करें, अज़म करें कि हमने कुरान को टाइम देना है, अपनी मौत को याद करना है, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करनी है। और 5 वक्त की नमाज है, ज़ोहर, फजर, असर, मगरिब, इशा। भाई इसमें आप कमजोरी ना करें। मोटे मोटे शरीयत के अहकाम हैं जो आप में से हर एक को पता है माशाअल्लाह, उस पर आप अमल कीजिए तो इंशाअल्लाह आपके आने वाली जिंदगी, जिसकी इब्तिदा एक मर्तबा होगी, इंतहा फिर कभी ना होगी, बड़ी खूबसूरत गुजरेगी इंशाअल्लाह।